هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراب أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دقت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ لجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ
ولا يسيق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي في عبادي وادخلي جنة صدق الله العلي العظيم. أسرقابات شبابكياتي أسرقابات شبابكياتي صدا گرتا ہوں سنبھالو اماں تھک گیا لاش اٹھا کل میں بھرے لشکر کی لاش کا سینک میں لایا ہوں کبھی اکبر کی خود بنائی ہے لحد میں نے علی اکبر کی دو تسلی مجھے سینے سے لگا لو اماں غر میرے تیپ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں تیری تلوار سے کھنجر سے بدن زخمی ہے خاک جلتی ہے تو زخموں میں چبھن ہوتی ہے میرے زخموں سے میرے دل کا لہو جاری ہے اپنے چادر کو میرے زخموں پہ ڈالو غر میری تیپ میں
گرتا ہوں سنبھالو اماں، میرا باس کھپا ہو گیا اماں مجھ سے، وہ نہیں آیا اٹھا لایا تھا بازو اس کے، آپ ایک کام کرے میرے کنارے جا کے، میرے روٹھے ہوئے بھائی کو منا لو اماں، غر میرے پیٹ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، چکیاں پیسی ہے گودی میں بٹھا کر مجھ کو، جاگتی رہتی تھی زانوں پہ سلا کر مجھ کو، لوریاں دیتی تھی جھولے میں جھلا کر مجھ کو، ایک دفعہ گود میں تم اپنی سلا لو اماں، اور مریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، اور کچھ دیر کا مہمان ہوں تم پاس رہو، ریت زخموں میں ہے آنچل سے اسے صاف کرو، آتی ہے رونے کی آواز سکینہ دیکھو، جاؤ تم جا کے سکینہ کو سنبھالو اماں، اور مریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، دیکھو وہ آگ لگی شام غریب آئی، دیکھو گھبرا کے نکل آئی میری ماں جائی، دیکھو بے ہوش سکینہ کا پڑا ہے بھائی، جاؤ سجاد کو شولوں سے نکالو اماں، اور مریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، ہے گزارش میری تم سے تو اب اتنی مادر، اماں بابا کی قسم
اماں باپ ڈھانک لو منہ پہ چھادر، دیکھا جائے دیکھا جائے گانا تم سے یہ کھلی اب منظر، قتل ہوتا نگاہوں کو ہٹا لو، گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو، ختم شبیر کو صبح رانے لکھا بابا، ختم شبیر کو یہ ختم شبیر کو صبح رانے لکھا بابا، ایسے بھولے کہ کوئی خط بھی نہ بھیجا بابا، خیریت بیری معلوم کیا حال میرا، آئے صبح سے ہوئی ایسی خطا کیا بابا، حال بیمار کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، چھوڑ کر جب سے گئے تم مجھے تنہا بابا، میں سمجھتی ہوں کہ اکبر نے رچائی شادی، میں سمجھتی ہوں کہ اکبر نے رچائی شادی، اس لیے آئے نہ لے
الوداع الوداع اے بہن الوداع 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 اے بہن الوداع الوداع دی تھی اماں نے جو پوشاک ولاد و زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک ولاد و زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک ولاد و زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشیں سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشیں سے میرے، تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، میرے لاشیں کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، ارے چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر، سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، ارے باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو، جب چاروں طرف دیکھا لا الہ الا عباس لا الہ الا حبیب لا الہ الا ظہور قائم، اس کے بعد بی بی زینب کو صلاح دیے کہ باہر آنے کو نہ خیمے سے
سے میں کہتا تم کو ہو تو عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو ہو تو عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو بن کے عباس مجھے جیپ بٹھا دو بن کے عباس مجھے جیپ بٹھا دو اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو اچھا فکر پیش کروں اس کے بعد یہ بند گریہ نہ روکنا عزادارو آج روز عاشور کا دن ہے وقت اثر کربلا کا سن 61 ہجری یاد کرنا اور جب امام چلنے لگے نا تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا دامن سے لپٹ جاتی تھی پھر ایک بار زلجنا کے پیروں سے لپٹ گئی کہ زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا جو بھی مقتل میں صبح سے گیا لوٹ کر نہیں آیا اب امام فرما رہے اپنی بہن سے دیکھنا کہ قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی گود لے لو اسے مظلوم ہو رسبی بی گود لے لو اسے مظلوم ہو رسبی بی میرا دامن میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو جب سے اکبر گئے بیمائی بھی آنکھوں کی گئی لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی اور کرتا بشیر کا آنکھوں سے لگا دو زیادہ اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلو گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلو سبھی روتے تکلم در خیمہ پہ کھڑے سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زیادہ شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زیادہ اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینا سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ عاشور کو آیا ہے خط فاطمہ صغرا سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ پردیس کب آؤ گے شاہ مدینہ سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ پردیس کب آؤ گے شاہ مدینہ سونا ہے مدینہ سونا
مدینہ پھول کے لیے پھرتے ہیں بلکتے ہوئے بچے یہ ماجرا کیا ہے یہ ماجرا کیا ہے ہر ہونٹ سوکھا ہوا ہر آنکھ دریا سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ دریا کے کنارے کوئی سوتا ہے رزن بھر بازو بھی کٹے ہیں بازو بھی کٹے ہیں روتی ہوئی آتی ہے نظر بال سکینہ سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ اکبر کی طرح کوئی جوان میں پڑا ہے سینہ بھی کٹا ہے سینہ بھی کٹا ہے میرا مظلوم ہے مظلوم بلادار سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ اماں کی بھری گود رہے مگر نہ جڑے خالق سے دعا ہے خالق سے دعا ہے یا رب میرے بے شیر کا آباد ہو چونا سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ خط پڑھ کے سوال چپ رہے شے کچھ نہیں بولے بس عشق روا تھے بس عشق روا تھے آصد کے کھڑی رکھ دیا ننھا سا لاشا سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ عاشور کو آیا ہے خط فاطمہ صغرا سونا ہے عاشور کے سورج کا رنگ بھی کچھ مختلف تھا. آج جو سورج نکلا تو اس کا چہرہ زرد تھا. سورج جانتا تھا آج تک اکبر کو دیکھا تھا, آج سینے میں برچی تھے. آج تک قاسم کو دیکھا تھا, آج لاش کے ٹکڑے ہوئے. آج تک محمد کو دیکھا تھا, آج خون میں ڈوبی ہوئی سورت کو دیکھنی ہے. ہاں اسی لیے نکلتا رہا سورج, لیکن جب وہ وقت آیا کہ ظالم کا ہاتھ زینب کی رضا میں پہنچا, آپ تھک گئے روتے روتے, آپ تھک گئے روتے روتے, ماتم کر رہے ہو نا مسلسل, تھک گیا مگر آپ کا مولا تھک گیا. لاشوں کو لاشوں لاتے لاتے 57 برس کا حسین کبھی حبیب کا لاشا لیتے آیا, کبھی جون کا لاشا لیتے آیا, کبھی برور کا لاشا لیتے آیا, مگر وقت رک گیا کربلا میں. جب جوان کی میت ایسے لے کے آیا کہ سینے سے سینہ ملا دیا ہے. ٹھوکروں میں ٹھوکریں کھاتے تھے اور کہتے تھے بچوں حسین کو لاش اکبر نہیں اٹھتی. سونے کا پردہ اٹھا, بھیا میں نے پالا ہے, میں لاشا بھی اٹھا لوں گی. اور اس کے بعد عزادارو کیسے عرض کروں, آج کے مصائب پڑھنا تو بڑا مشکل ہے. بس اتنا سمجھ لیجیے انبیاء کے بھی امتحان ہوئے,
انبیاء کے بھی امتحان ہوئے، مگر نبیوں کے امتحان جب ایک حد تک پہنچتے تھے تو نبی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا تھا معبود بس، معبود بس۔ ایوب نے کہا بس، ابراہیم نے کہا بس، اسماعیل نے کہا بس، مگر سلام زہرا کے لال پر ہو کہ حسین امتحان پر امتحان دے رہے تھے، وہاں سے آواز آئی حسین پر، لاشوں پر لاش لا چکے بس حسین پاس، تیروں پہ تیر کھا چکے بس حسین پاس، زخموں پہ زخم آ چکے بس حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، ہم تم کو آزما چکے۔ خبیر لکھنوی یہ درمیان میں بھیڑ کو کھڑا کر قتلگاہ میں پہنچ لے کے آ جاؤ اور دیکھو چچا عباس کو سکینہ سے محبت ہے، ہم سے ملاقات کروں گا، اور پھر حسین لاشوں پہ لاش لا چکے بس حسین پاس، مگر نبیوں کے امتحان جب ایک حد تک پہنچتے تھے تو نبی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا تھا معبود بس، مگر نبیوں بس حسین بس، زخموں پہ زخم آ چکے بس حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، ہم تم کو آزما چکے۔ خبیر لکھنوی یہ مرثیہ لکھ رہے، یہ ساری کیفیت لکھ دی، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، مگر اس کے آگے کیا لکھے؟ اب فکر میں دم توڑ دیا، اب سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھوں، ساری کیفیت کو لکھ دی مگر اس کے بعد کیا ہوا ہوگا، بہت سوچا مگر ذہن نے کام نہ کیا، سو گئے۔ جب سوئے تو دیکھا کربلا کا میدان ہے، حسین زخمی کھڑے ہو، ایک مرتبہ کہتے ہو ارے پورا مرثیہ کیوں نہیں لکھتا، آگے بڑھاؤ، کہ مولا آگے میری فکر تحمل کر دی، کہ تو نے کیا لکھا، کہ میں نے لکھا لاشوں پہ لاش لا چکے بس اے حسین بس، کہ تو نے سچ لکھا، میں نے لاشوں پہ لاش اٹھائی، کب اٹھائی؟ ارے ایک لاشوں کو 4 کندھے چاہیے ہوتے ہیں، مگر ہے غریب و زہرا 3 دن کی پیاس، سر سے پیر تک زخمی، ہاں سچ لکھا۔ اور کیا لکھا؟ تیروں پہ تیر آ چکے، ہاں ہاں ایک ایک تیر پہ کئی کئی تیر تھے، ارے جانتے ہیں اکیلے حسین پر 4000 تیر ایک ساتھ چلے، سر سے پیر تک تیروں سے چھل نہیں۔ اور کیا لکھا؟ وہ لکھا مولا نے وہ لکھا کہ وہاں سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہم نے لکھا ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، مگر مولا اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھوں، کہ اب ہم لکھواتے ہیں، اب اس کے بعد جو لکھوایا وہ حسین نے لکھوایا، لاشوں پہ لاش لا چکے بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر آ چکے بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر دینا کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، فاطمہ جلال او میرے بندے بس، تو نے بڑا امتحان دیے، تو نے بڑا صبر کیا، اور اب ہاں ہاں اور اب حسین ہونے میں آئے ایک مرتبہ کا یہ شور کیسا ہے کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ پر بچے نے خود کو گہوارے سے بنا دیا کہ لاؤ میرے لال کو میرے حوالے کرو، بچے کو لیا دامن میں چھپایا اور چلے۔ یہ پہلا موقع تھا
جہاں حسین نے آپ کو یاد کیا. دو موقع ہے کربلا میں جہاں حسین نے آپ کو یاد کیا. جانتے ہیں ہم کب حسین کو یاد کر رہے ہیں؟ کب یاد کر رہے ہیں؟ آپ ساتوں سے ہو مگر کتنی دیر بھوکے رہیں گے؟ کچھ دیر کے بعد بھوک ختم ہو جائے گی، پیاس ختم ہو جائے گی. اگر کسی کے اوپر کوئی پریشانی پڑ جائے انسان کے ذہن میں وہی تصور رہتا ہے. آپ یاد کر رہے ہیں کب؟ جب 3 دن کی بھوک تو نہیں ہے، پیاس تو نہیں ہے، مگر حسین نے آپ کو کب یاد کیا؟ جب 3 دن کی پیاس تھی، 3 دن کی بھوک تھی، سب اصحاب جا چکے تھے، انصار دم توڑ چکے تھے، اور باپ چھوٹے سے بچے کو لیے فوجوں کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا ذرا دیکھو تو صحیح کتنے سے پانی سے اس کی پیاس بجھ جائے گی. دریا بہ رہا تھا مگر حسین کا بیٹا کروٹیں بدل رہا تھا. بہت مرتبہ آقا نے کربلا سے پیغام دیا، اے میرے شیعہ کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں کس طرح اصغر کے لیے پانی میں کس طرح پانی مانگ رہا تھا، مگر پانی ملا. 3 بھال کا تیر چلا، اصغر کو کلیجے سے لگایا، خون ابل ابل کے لباس میں جذب ہونے لگا. اب جو الگ کیا وہ ابھی بھی خون کا فوارہ جاری ہے. چلو لگائی، خون کو چلو میں بھرا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی نہیں. زمین پہ ڈالنا چاہا، آواز آئی نہیں. چہرے کے اوپر خون کو ملا کہ اب اسی طرح نانا سے ملاقات کروں گا. اور پھر حسین اصغر کو یاد کرنا. ایک موقع اور بیان کر دوں پھر یہ بات مکمل کروں. دوسرا موقع کب حسین نے آپ کو یاد کیا؟ اس وقت یاد کیا کہ جب سید سجاد کا شانہ ہلا دیتا ہے، بیٹا خدا حافظ، بابا جا رہا ہے اور پکار کے کہا، اے میرے لال جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا، ہمارے شیعوں کو سلام کہنا اور کہنا تقاضا محبت یہ ہے جب ٹھنڈا پانی پینا، جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. یہ تھا دوسرا موقع. لیکن ایک موقع اور ہے یا حسین نے آپ کو بہت یاد کیا ہوگا. جانتے کون سا موقع؟ ننا سا لاشا تھا، حسین لے کے بڑھ رہے تھے. ابھی آپ نے عمل کیا نا ہمارے عاشورہ میں، کتنا وزنی تھا یہ لاشا کہ حسین اسے لے کے کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے. اب تک جسے زخم کھاتے ہوئے دیکھا، دور سے زخم کھاتے ہوئے دیکھا تھا، مگر یہ پہلا موقع تھا جب باپ کے ہاتھوں پہ بچے کے گلے پر ایسا زخم آیا کہ ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا. پر بچے کو لے کے آگے بڑھے. کبھی سوچتے ہیں رباب کیسے دیکھے گی، سکینہ کیسے دیکھے گی، پھر سوچتے ہیں ماں کو بچے کے آخری دیدار سے محروم کیوں رکھوں. 7 مرتبہ آگے بڑھو، 7 مرتبہ پیچھے ہٹو. انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما بامرہ. اس کے بعد آواز دی، رباب اپنے بچے کو لے جا. رباب آئی. حسین نے ابھی دامن سے اصغر کو نکالا نہیں، بس اتنا کہ رباب میں کون ہوں؟ کہ آقا آپ امام وقت ہیں، کہ میں جو کہوں گا وہ کرو گی. کہ جی آقا. کہ رباب صبر کر لو، یہ تو دامن ہٹایا ہے. اور جو رباب نے دیکھا بس ایک جملہ کہا، ارے تیری عمر کے پرندے بھی جمع نہیں ہوتے. ہائے میرا لال. 4 برس کی بچی آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا دیا. حسین نے کچھ نہ کہا، اصغر کا لاشا آگے کر دیا. جزاکم اللہ. بس آخری فکر ابھی شہادت آپ سنیں گے، بس میں رک گیا یہاں تک کہ چلے اصغر کو لے کے. آپ جانتے ایک سوال کروں، آپ جانتے ہیں عورتوں کا قبرستان آنا مکروہ کیوں ہے؟ عورتوں کو کوئی جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں، جنازے میں نہ جائیں ساتھ میں. کیوں؟ اس لیے کہ خواتین کے لیے مکروہ ہے
کہ اپنے پیارے کو دفن ہوتے ہوئے دیکھیں. سنیے خواتین کے لیے بالکل اپنے پیارے کو دفن ہوتے ہوئے دیکھیں. حسین پشت خیمہ پہ آئے. نہ جانے یہ موتی کتنا پیارا تھا حسین کو کہ چاہا اسے کربلا کی خاک میں چھپا دے. حسین نے قبر کھودنا شروع کی. ذوالفقار سے قبر کھود رہے مگر جانتے جب حسین قبر کھود رہے تھے تو اصغر کہاں تھا؟ اصغر کہاں تھا؟ ارے سلام کیجیے رفعت کو جس نے کربلا میں اصغر کو دفن ہوتے دیکھا. زندان شام 4 برس کی سکینہ. او بابا بی بی تم کو سلام کو لیجیے. ذوالفقار سے قبر کھلی. ماں بچے کو دیکھتی رہی. ذوالفقار سے قبر تیار ہو گئی. بس حسین چاہتے ہیں کہ قبر میں لاش اصغر کو اتار دیں. مگر میں پھر ایک بات پوچھوں, ایک بات پھر پوچھوں. عزادارو سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, جب لاشا قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اوپر سے کچھ پتھر رکھے جاتے ہیں. یہ پتھر کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ مٹی سیدھی جسم پہ نہ پڑے. حسین نے کربلا کی گرم مٹی کو دیکھا, اصغر کے پھول جیسے چہرے کو دیکھا, کربلا کی گرم مٹی کو دیکھا. کیا کرے حسین؟ بل اتنا کہا, اصغر یہ مدینہ نہیں کربلا. چاہتے تھے کہ قبر میں بچے کو اتار دیں. کیا آواز آئی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین نے سر اٹھا کے دیکھا, ارے کون ہے جو اس غربت میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ اے بھائی تو کون ہے؟ کہا نا برید صغرا, میں صغرا کا قاصد ہوں. کیوں؟ اے آقا آپ کی بیٹی کا نامہ لے کے آیا ہوں. ہاں جب کوئی خط آتا ہے سب کو بلایا جاتا ہے. حسین نے پکارا, اکبر بہن کا خط آیا ہے, عباس خط آیا ہے, قاسم خط آیا ہے. لفافہ چاک کیا, لکھا تھا بابا اپنی بیمار بیٹی کو بھول گئے. بابا بیمار بیٹی کو بھول گئے. بابا 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 چچا عباس کو سکینہ سے محبت ہے, ہم سے محبت نہیں ہے. سب نے ہمیں بھلا دیا. بس آخری فکر سننا. حسین خط پڑھ رہے تھے جب اکبر کے لیے پیغام آیا. مقتل کا رخ کیا اکبر, بہن نے سلام کہا ہے. جب عباس کے لیے پیغام آیا فرات کا رخ کیا عباس, بتیجی نے سلام کہا. پھر حسین نے دیکھا کہ قاصد صغرا خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے, خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے. کہا بھائی کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا ایک پیغام زبانی دیا تھا. کہ زبانی پیغام کیا تھا؟ کہ آپ کی بیٹی نے کہا تھا جب میرے بابا خط پڑھے میرا بھیا 6 مہینے والا گھٹنیاں چلتا ہوا خیمے سے آ جائے, میری طرف سے پیار اتنا پڑھنا تھا. ابا کا دامن ہٹایا, اصغر کے منہ پہ نہیں رکھا. اے اصغر سہرا سہرا. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ناز رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط سوار کیا تھا بہن نے بھائی کو.
आयतुल्लाह शहाबुद्दीन एक आयतुल्लाह गुजरे, उनका जब वक्त वफात करीब आया, उन्होंने अपने फर्जंद को बुला के कहा, मेरे लाल, जब मेरी मौत वाक़ई हो जाए तो फला इमाम बारगाह में जो मैंने फला मर्द मोमिन की मदद से बनाया है उसमें मेरी लाश को ले जाना, मेरे इमामे का कपड़ा खोलना, एक सिरे को मिंबर पे बांधना, एक सिरे को मेरे जनाजे में बांधना और किसी जाकिर से कहना कि मसाइब पढ़े, और मसाइब भी बताए कौन से मसाइब पढ़े, कि उस वक्त का मंजर बयान करे बस जब हुसैन ज़ैनब से रुखसत हो रहे थे। कि फिर मेरे जनाजे को मासूमा कुम के रोजे पर ले जाना, फिर एक सिरा जरी पे बांधना, एक जिरा मेरे जनाजे में बांधना, फिर कहना खतीब से कि मसाइब पढ़े, और वही मसाइब जब हुसैन ज़ैनब से रुखसत हो रहे थे। कि फिर कब्र के पास जब मुझे लिटाना तो फौरन कब्र में न उतारना, फिर खतीब से कहना कि मसाइब पढ़े, और वही मंजर बयान करे जब हुसैन ज़ैनब से रुखसत हो रहे थे। अज़ादारों, सोचिए क्या था इस मंजर में जब हुसैन ज़ैनब से रुखसत हो रहे थे। मैं सिर्फ लफ्ज़ बयान कर सकता हूं, कैफियत तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है। हबीब मज़ाहिर शहीद हुए, बड़ी अजीम शहादत है। मुस्लिम इब्न औसजा शहीद हुए, बड़ी अजीम शहादत है। अब्बास शहीद हुए, बड़ी अजीम शहादत है। अली अकबर के सीने पे बर्छी की अनी लगी, बड़ी अजीम शहादत है। लेकिन जब कोई शहीद होके आता था, कम से कम ज़ैनब को ये ढारस तो थी कि अभी मेरा माजाया हुसैन है, अभी मेरा हुसैन है, अभी मेरा हुसैन है। सोचिए आज़ादारों, जब हुसैन ने कहा होगा अच्छा बहन खुदा हाफिज, चारों तरफ दुश्मनों का लश्कर है, अकेली ज़ैनब है, भाई को छोड़ के जा रहा। हुसैन ने जनाब फिजा से कहा, फिजा देखो फला संदूक में मेरा लिबास रखा है, पुराना लिबास है, लेके आ जाओ, और देखो ज़ैनब को नजर ना आए, ज़ैनब न देख ले। फिजा छुपा के उस लिबास को चली। ज़ैनब ने आगे बढ़ के पूछा, अम्मा फिजा क्या लेके जा रही है? फिजा ने नहीं बताया, फिर पूछा, फिर नहीं बताया। इस लहजे में कहा कि फिजा को दिखाना पड़ा कि कुछ लेके नहीं जा रही हूं, हुसैन ने लिबास मंगाया है। ज़ैनब ने तड़प के कहा, अम्मा फिजा ये क्यों नहीं कहती हुसैन ने कफन मंगाया। तन्हा तरीन तारीख इंसानियत की अकेली बहन है ज़ैनब, जिसने अपने जिंदा भाई को कफन पहनाया है। अकेली बहन है ज़ैनब। हुसैन आए, ख़याम के दरमियान खड़े हो गए, सलाम करना शुरू किया। उम्मे कुलसूम तुम पे सलाम, ज़ैनब तुम पे सलाम, सकीना तुम पे सलाम। और मालूम है अज़ादारों, वो बीबियां जो असहाब के साथ आई थी, उनकी अज़वाज या उनकी माएँ, उनको भी सलाम किया हुसैन ने। फिर हुसैन ने ज़ैनब को साथ लिया, ज़ैनब को साथ लिया, इमाम सज्जाद के खेमे में पहुंचे। ज़ैनब साथ क्यों जा रही है? जख्मी हुसैन है, आखिरी वक्त अगर सज्जाद बाबा से निपट जाए तो कोई तो हो जो अलग करने वाला हो, कोई तो हो जो जुदा करने वाला हो। हुसैन पहुंचे खेमे में, इमाम सज्जाद को जगाया। इमाम सज्जाद ने जख्मी हुसैन को देखा, बाबा ये जख्म कैसे? क्या अब्बास नहीं रहे? अब्बास मर गए। अकबर नहीं रहे? अकबर मर गए। असहाब का नाम लिया, हुसैन कहते रहे कत्ल कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। और मोहम्मद तक आए तो हुसैन ने बात बदल दी। बात बदल के फरमाया हुसैन ने, बस सज्जाद ये समझो कि मर्दों में या तुम बाकी हो या मैं बाकी हूं। इमाम सज्जाद ने फूफी से कहा, फूफी एक नेजा ला दीजिए, एक असा ला दीजिए। कहा बेटा नेजा और असा किस लिए? कहा देख नहीं रही है मेरा बाबा अकेला है,
عصا کے ذریعے تکیہ کروں گا، نیزے سے فوج پہ حملہ کروں گا، بابا کا دفاع کروں گا۔ حسین نے اس وقت امام سجاد کو آثار امامت مرحمت فرمائے اور کہا بیٹا کربلا نہیں، تجھے کوفہ جانا ہے، تجھے شام جانا ہے، تجھے واپس مدینہ جانا ہے، اور جب مدینہ جائے تو کہنا میرے شیعوں سے شیعتی مائن شریف تم معاذ بن فسکرونی اور سمیت تم بے غریبی نو شہیدن فن دنونی، اے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا۔ رخصت کے 2 مناظر ہو گئے، اب ایک اور منظر میں دکھانا چاہتا ہوں، تیسرا منظر۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حسین نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ تو بھی تھک گیا ہے، بس یہ آخری خدمت مجھے تجھ سے لینی ہے۔ حسین نے دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، گھوڑے نے زمین کربلا کو دیکھا، حسین نے نیچے نظر کی تو دیکھا سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین اترے، صاحبان دل ہیں، صاحبان اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے آپ کے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا اور حسین کی غربت پہ آنسو بہائیے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا آپ کے، خاص کر جو بچیاں، جس کے پاس بچیاں ہیں وہ اہل دل میری بات کو سمجھیں گے۔ بچیوں کی خواہش ہوتی ہے سونے سے پہلے تھوڑی دیر باپ کے سینے پہ سو جائیں، باپ کے پاس سو جائیں، آرام ملتا ہے بچیوں کو۔ سکینہ رات سے سوئی نہیں ہے نا، سکینہ نے کہا بابا بس ایک بار سینے پہ سلا لو، بابا بس ایک بار سینے پہ سلا لو۔ رات سے سو رہی تھی سکینہ، سکینہ سینے پہ لیٹی، سکینہ کو نیند آ گئی، نیند آئی تو چوک کے بولی اچھا بابا خدا حافظ۔ حسین نے فرمایا سکینہ اب تک تو جانے نہیں دے رہی تھی، کہ بابا جب میں سوئی عالم خان میں میری دادی اماں آئی، سکینہ اپنے بابا کو جانے دو۔ وہ لیجیے حسین گھوڑے پہ سوار ہونے والے ہیں، جلدی سے بڑھی زینب قریب آئی، بھائی کے گلے کے پاس آئی، گلے کا بوسہ لیا۔ امام حسین نے فرمایا اے میری ماں جائی، یہ گلے پہ بوسہ لینے کا کون سا وقت ہے؟ کہ میری ماں نے فرمایا تھا کہ بیٹا جب حسین رخصت آخر کے لیے تمہارے پاس آئے تو میری طرف سے حسین کی گردن کا بوسہ لے لینا۔ حسین نے سنا، حسین نے فوراً جناب زینب کے بازوں کا بوسہ لیا۔ اب باری زینب کی تھی، بھیا یہ بازوں کا بوسہ کس لیے؟ کہ مجھے بھی بابا نے فرمایا تھا جب رخصت ہونا میری زینب کے بازوں کا بوسہ لے لینا۔ وہ لیجیے حسین قتل گاہ میں پہنچے۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ حسین نے جنگ شروع کی، بھوکا پیاسا حسین، لاشوں پہ لاشیں اٹھائے ہوئے حسین، تھکا ہارا حسین، لیکن تاریخ کی نگاہوں نے حسین کی وہ شجاعت دیکھی کہ حسین نے 7 حملے کیے۔ معلوم ہے کیسے کیے 7 حملے؟ حسین آگے بڑھتے ہیں، حسین کی نظر اکبر کے سینے پہ پڑی، تڑپ کے بولے تم نے میرے اکبر جیسے جوان کو مار ڈالا، اب کہاں بچ کے جا رہے ہو؟ حسین تھوڑا سا آگے بڑھے، عباس کے پھٹے ہوئے سر پہ نظر پڑی، تم نے میرے عباس جیسے بھائی کو مار ڈالا، اب کہاں بچ کے جا رہے ہو؟ حسین آگے چلے، اصحاب کے لاشوں پر نظر پڑی، آواز دی اٹھو اٹھو میرے ساتھیو، اٹھو اٹھو میرے جانثارو، دیکھو تو صحیح تمہارا آقا بھوک پیاس میں کیسی جنگ کر رہا ہے۔ جب کوئی آواز نہ آئی حسین نے فرمایا ہے میرے جانثارو کیا میں اتنا غریب ہو گیا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں آواز دی ہو تم نے پلٹ کے جواب نہ دیا ہو؟ کربلا کی ریتی سے اصحاب حسین کے لاشیں مچلنے لگے، مچل مچل کے شاید آواز آ رہی ہو مولا زندگی میں محنت نہ دی، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز پہ جواب نہ دے؟ اچانک ایک آواز گونجی، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، اب لیجئے میرے ہاتھ جڑے ہیں، میں مقتل سنانے جا رہا ہوں، جس کے دل پہ چوٹ لگے مجھے معاف کر دے گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابن شبیب، اے شبیب بیٹے اگر کبھی کسی کو رونے کا دل کرے تو میرے جد حسین کو رو لینا، اس لیے کہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔
ہاتھ جو ہے چوٹ لگے مجھے معاف کر دیجیے گا. معلوم ہے کیوں کہا؟ جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. کس لیے تشبیہ دی؟ عرب میں زمانے جاہلیت میں جب بھیڑ کو ذبح کرنا ہوتا تھا، بھیڑ کے کئی خریدار ہوتے تھے، کئی مالک ہوتے تھے، درمیان میں بھیڑ کو کھڑا کرتے تھے. جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا بھیڑ کو مار دیتے تھے. تلوار جیسے نیام میں گئی، بھاگی ہوئی فوج پلٹ کے آ گئی. اب جس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا وہ حسین کو مار رہا تھا. بس ایک جملہ آواز روک کے سن لینا، حسین کے بدن زخم کتنے ہیں سنا ہے نا بھی آپ نے. ایک جملہ بس آواز روک کے، پھر آپ کی مرضی، شہزادی جانے جتنا چاہے رو. جس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا حسین کے بدن کو مار دے رہا تھا. اگر کسی کا خالی ہاتھ ہوتا نا، کربلا سے گرم ریت اٹھاتا، حسین کے زخموں پہ ملنے لگتا. زہرا کا غریب تڑپ رہا تھا. چاروں طرف لشکر کا ہجوم، تیر افغانوں میں، تیغوں میں، بھالوں میں گر گئے. تنہا حسین برچھوؤں والوں میں گر گئے. آخری 2-3 جملے ہیں، مسائل تمام ہیں. عزاداروں میں پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو، چوٹ لگے تو معاف کیجیے گا. حسین کے قاتلوں میں ایک نام ہے صالح بن وہب یزدی. اب اس نے کیا کیا ہے وہ سن لیجئے. آگے آپ جانے، مولا حسین جانے، آپ کے حسو جانے، زہرا کا رومال جانے. حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے ہیں، ڈگمگاتے میرے ساتھ کیا آواز آئی؟ ہرملا آخری تیر تیرے پاس بچا ہے، اس کو بھی استعمال کر لے. حسین کی طرف بھیج. تیر بھال کا تیر اس نے سنبھالا، حسین کی طرف چھوڑا. تیر نے پیشانی کو نشانہ بنایا، پیشانی پہ آ کے تیر لگا. حسین اپنے گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں. اچانک شیخ نے کہا ارے کوئی نہ حسین کو گھوڑے سے گراؤ. معلوم ہے صالح بن وہب یزدی نے کیا کیا؟ قریب آیا، خنجر نکالا، حسین کے پہلو میں مارا اور خنجر سمیت حسین کو گھوڑے سے نیچے کھینچ لیا. کربلا کی زمین ہلی. حسین آواز دے رہے ہیں، نانا میری مشکل آسان کیجیے. آواز آئی، میرے لال کیا شمر کے خنجر کو روک دوں؟ کیا شمر کے خنجر کو نہیں روکنا؟ گلے کے پاس آئیے، میری ماں فاطمہ زہرا میرے سینے سے لپٹی ہوئی ہے. علی آگے بڑھے، روح فاطمہ کو الگ کیا. بس آخری 2 جملے میں صاحب تمام. اتنے میں سنان ابن انس سے نفی آگے بڑھا. کسی نے نہیں سوچا یہ کیا کرنے والا ہے. حسین کے قریب آیا، خنجر نکالا، خنجر کو حسین کے گلے میں گاڑ دیا. پھر خنجر نکالا، حسین کے سینے میں گاڑا، ایسے جیسے اکبر کے سینے میں سلا کی علی کو گاڑ دیا گیا. شمر چان سنلا صدر، شمر حسین کے سینے پہ تھا. تلوار نے چلنا شروع کیا. جبرائیل کی آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. سلام علیک یا غریب حسین. رخصت کو آئے خیمے میں شبیر جس گھڑی، بولے بہن گھڑی یہ بچھڑنے کی آ گئی. بھائی کب سلام ہو تم کو یہ آخری
زینب غریب بھائی کے قدموں پہ گر پڑی. زینب خستہ تم رو کے کہتی رہی آپ بھی چل دیے ہائے یہ بے کسی دشت میں رہ گئی. دشت میں رہ گئی تنہا تیری بہنوں. سلام علیہ حسین سلام علیہ حسین. نو کے سنا پہ بھائی کے سر پر گئی نظر. بولی بہن میں واری شہنشاہ بحر و بر. ان بے کو ظالموں نے پھرایا ہے در بدر. بھائی تیری بہن نے کیا بے ردا سفر. بعد تیرے ہوا ہم پہ یہ بھی ستم پہنچے دربار میں چل کے کانٹوں پہ ہم. قید کا بھی ہمیں قید کا بھی ہمیں اب ستم ہے سہنا. سلام علیہ حسین سلام علیہ حسین. جاتے ہو تنہا چھوڑ کے تم اپنی لاڈلی. آسان تیرے بعد نہیں ہوگی زندگی. خیمے جلائیں گے یہ ستم گار یہ شقی. سینہ وہ تیرا ڈھونڈنے مقتل میں آئے گی. ڈھونڈنے چل پڑی رن میں بیٹی تیری سر بری دا جنازہ وہ کب پائے گی. جب صدا تم کو دے جب صدا تم کو دے تم بھی چپ نہ رہنا. سلام علیہ حسین سلام علیہ حسین. بے چین دل ہے کتنا بتائیں گے تم کو کیا. دل کو قرار آئے گا اس وقت باخدا. کرب و بلا بلا لو شہنشاہ کربلا. رو رو کے دے رہے ہیں تمہیں ماتمی صدا. اے شہیدین اب یہ کرم کیجیے اپنے روضے پہ ہم کو بلا لیجیے. سن لو میری صدا سن لو میری صدا شاہ مشرق سلام علیہ حسین سلام علیہ حسین. سمجھیں گے میری بات کبھی بھی نہ کم نظر. آنکھوں سے میں نے دیکھی ہے
جنت زمین پر، جنت ہے اس زمین پہ، شبیر تیرا در، میں جی اٹھوں گا موت بھی آئے وہاں گئے۔ ارسلان نازمی جب گیا کربلا، روضہ شاہ پر میں نے سجدہ کیا، ہے یہ قسمت میری، ہے یہ قسمت میری، تیرے در پہ کہنا سلام علیہ حسین، سلام علیہ حسین، سلام علیہ یا غریب حسین۔ اولاد سیدہ پر، اولاد سیدہ پر، اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی، اولاد سیدہ پر سے بیٹی کو ملنے بابا، کانوں پہ رکھ کے سر یہ کہنے لگی وہ دکھیا، زینب اجڑ گئی ہے بابا بسا کر، ایسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی، اولاد سیدہ پر آرزو کہیں پڑے ہیں، آشا کہیں پڑا ہے، زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے، روتی ہے بے کسی بھی عرش عزا بچھا کر، ایسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی، اولاد سیدہ پر جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے، ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے، چہرے پہ آ گئی ہے عالم اٹھا کر، ایسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی، اولاد سیدہ پر سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ، احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ، ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر، شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر،
ساتھ جھولا بستر بھی جل گیا ہے، ناموں سے مصطفیٰ کو باغی کہا گیا ہے، لے جائیں گے صبح کو قیدی ہمیں بنا کر، سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا، عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ، اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر، کیسے یامر مقتل سے شہزادی، عابد نے رات مومن یہ سوچ کر گزاری، زینب کا نام لے گا ظالم کو مسکرا کر، آخری سلام آخری سلام آخری سلام آخری سلام آخری سلام آخری سلام، ایسے حرم سرا سے چلے شاہ کربلا، جس طرح بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا، جس طرح بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا، ملتا نہیں ہے کوئی بھی کاندھا حسین کو، باقی ہے کون دے جو سہارا حسین کو، روتے ہوئے غریب یوں خیمے سے چل دیا، اس طرح بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا، اس طرح بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا، شہروں کے بولے ہے کہ ملاقات آخری، کلثوم اور زینب مضطر نے اس گھڑی، ایسے پڑھی حسین کے بازو پہ فاتحہ، اس طرح بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا، مارے گئے پیری میں حبیب ابن مظاہر، اور قتل ہوا حر وفادار حسینہ، اور قتل ہوا حر وفادار حسینہ، یا شاہ زمن سید ابرار حسینہ، کربل میں تیری لٹ گئی سرکار حسینہ، کربل میں تیری لٹ گئی سرکار حسینہ،
در ادا کی جفا دے